बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान के 130 बिलियन डॉलर किसने हड़प की, ये पैसा किधर चला गया। दूसरा मौजू आज हमारा पाकिस्तान में एक बार फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत की क़याम का शोशा छोड़ा गया है और कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को इस वक्त जो पब्लिक सपोर्ट हासिल है उसके डर और खौफ की वजह से शायद ये शोशा सामने लाया गया है। इसके अलावा एक इसाक डार जो पाकिस्तानी मईशत की तबाही का ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा था, वो दोबारा वज़ीर ख़ज़ाना बन गए हैं और नवाज शरीफ के वापसी के लिए रास्ता हमवार करने का बाकायदा जो स्ट्रेटजी है उस पर काम शुरू हो चुका है। और आखिर में काबल में आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक ख़ुदकश धमाका जो एक तालीमी इदारे के अंदर हुआ और इसमें अब तक 19 जो स्टूडेंट्स हैं वो शहीद हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की माशी मुश्किलात के हवाले से। पाकिस्तान पे इस वक्त जो बैरूनी कर्जा है वो तकरीबन कुछ राउंड अबाउट 130 बिलियन डॉलर हैं और ये बहुत बड़ी रकम है और इस रकम की वजह से पाकिस्तान इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन अभी सवाल ये है कि मरियम नवाज को करप्शन केस में कल एक क्लीन चिट दे दी गई और ये कहा गया कि मरियम नवाज पे किसी किस्म का इल्ज़ाम साबित न हो सका। अभी सवाल ये है कि अगर मरियम नवाज पे करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, नवाज शरीफ पे भी साबित नहीं होगा, शहबाज शरीफ पे भी नहीं होगा, आसिफ जरदारी पर भी नहीं होगा, जितने दीगर तकरीबन 60% जो कैबिनेट के मेंबर हैं उन पे नहीं होगा, तो कौम को ये बताया जाए कि पाकिस्तान के ये 130 बिलियन डॉलर जो बैरूनी दुनिया से कर्ज़ों की शक्ल में मुख्तलिफ हुकूमतों ने लिया था, ये पैसा किधर चला गया। पाकिस्तानी कौम जानना चाहते हैं कि ये पैसा किधर चला गया, ये पैसा किधर खर्च हुआ, ये पैसा किसके हाथों पे आया था और ये पैसा पाकिस्तानी अवाम के फलाह व बहबूद पे किन प्रोजेक्ट पे खर्च हो चुका है। ये सबसे बड़ा एक बुनियादी सवाल है क्योंकि कौम जानना चाहती है कि अगर किसी ने यहाँ पे करप्शन नहीं की, न किसी फौजी हुकूमत ने करप्शन की है, न किसी पॉलिटिकल हुकूमत ने करप्शन की है, तो फिर कौम को बताया जाए कि ये 130 बिलियन डॉलर और साथ साथ वो पैसा जो पाकिस्तान से वापस इन इदारों को अदा हो चुका है, जो शायद के 200 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होगा, तो कौम को ये बताया जाए कि ये पैसा किधर चला गया, किसने खर्च किया। और अगर कोई करप्शन नहीं हुई है तो फिर पाकिस्तानी कौम को इस बड़े कर्जे के अंदर क्यों डबो दिया गया है, ये बुनियादी सवाल है पाकिस्तानी कौम का। क्योंकि अभी मरियम नवाज को अगर बरी कर दिया तो अभी नवाज शरीफ साहब को भी और जज साहिबान के जो रिमार्क्स अगर आप अखबारात में पढ़ ले तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नवाज शरीफ के लिए भी रास्ता हमवार कर दिया गया है। और इसी तरह आसिफ जरदारी साहब ने भी अभी वो एप्लीकेशन दायर करेंगे, उनको भी क्लीन चिट अरबों रुपए के जो करप्शन हुई है और जो पैसा उनका एक छोटा सा ऑफिसर था प्रेसिडेंसी में है जिन पे ये इल्ज़ाम है कि 8 अरब रुपए सिर्फ उनके हाथों बहरिया टाउन को ट्रांसफ़र किए गए थे। और इसके अलावा आप लोगों को याद होगा वो जो पालूदा वाले अकाउंट और चिंची वाला अकाउंट और कोई दूसरा पता नहीं चोले वाला अकाउंट और किस किस्म के अकाउंट्स जो सामने आए थे जिसमें अरबों रुपए इधर उधर हो गए थे, उन तमाम केसेस के अंदर अभी इनको क्लीन चिट दिए जाएंगे। इसी तरह तमाम वज़रा जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं और केसेस है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। साथ साथ उसमें तमाम जो पीडीएम की जमातें हैं जिनके लोग हैं वो उनको अभी क्लीन चिट मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तानी कौम का कसूर क्या है? क्या ये जितना पैसा जो लूटा गया है ये पाकिस्तानी कौम ने लूटा है? अगर ये पाकिस्तानी कौम ने अगर इस पैसे का करप्शन नहीं किया, उन्होंने नहीं लूटा, तो ये पैसा किधर चला गया? ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल है और इस सवाल का जवाब पाकिस्तान के इदारों को देना चाहिए, नेब को देना चाहिए, FIA को देना चाहिए, एंटी करप्शन को देना चाहिए, बाकी जितने
احتساب کے ہیں ان کو دینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے عدلیہ کو دینا چاہیے کہ یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں یہ کب سے چلے آ رہے ہیں۔ 2017 میں یہ کیسز شروع ہوئے تھے اور یہ 2022 سے جہاں پہ ان کو معافی مل رہی ہے اور جن کو کلین چٹ مل رہے ہیں، ان 5 سالوں کے اندر ان لوگوں سے ایک بھی پایا وصول نہیں کیا گیا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن اس کے لیے پاکستانی قوم کو جاگنا پڑے گا۔ جب تک پاکستانی قوم سو رہی ہوگی وہ اسی طرح آرام کرتا رہے گا، پاکستانی قوم کو اسی طرح لوٹا جائے گا اور ان کے چوروں کا کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ چوری کس نے کی تھی۔ ایک اور بہت خطرناک قسم کی جو بات ہے، امتیاز گل صاحب جو بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ایک بار پھر عمران خان کی مقبولیت سے طاقتور جو لوگ ہیں وہ خائب ہے، خوفزدہ ہے، اور پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت کے قیام کی سازشیں یا اس کا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے اور اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر عمران خان سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے۔ اگر پبلک کے اندر آپ جائیں گے تو 70 سے 80% جو لوگ ہیں وہ عمران خان کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ الیکشن کی طرف جائیں گے تو 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ نشستیں لے کر وہ پارلیمان کے اندر واپس آئیں گے، جس کی وجہ سے جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں پی ڈی ایم سمیت وہ تمام کے تمام اس وقت بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور وہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا، ملک کی معیشت کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی اس کو تباہ کر دیا، پاکستانی عوام کو تباہ کر دیا۔ انفلیشن جو ہے پاکستان کے اندر 50 سالہ ریکارڈ اس نے توڑ دیا ہے۔ اسی طرح پاکستانی قوم کے اوپر مہنگائی اور کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، خوراکی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی بندہ اس صورتحال کو بہتر کرنے اور پاکستانی عوام کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ الیکشن کی طرف جائیں گے اور ان مشکلات کو ختم کریں گے تو عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئیں گے، اور وہ اس مرتبہ جو ان کی حکومت ہوگی وہ حکومت پاکستانی تاریخ کے اندر کچھ ایسے اقدامات کریں گے جس سے طاقتور لوگوں کے جو اختیارات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اختیارات پاکستانی عوام کے پاس آ جائیں گے، اور وہ لوگ کسی بھی صورت میں پاکستانی عوام کو اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ان کا غلام رہی، ان کا محکوم رہی، اور اس کا زندہ مثال آپ لوگوں نے کل دیکھ لیا مریم نواز کے کیس کے اندر۔ اسی وجہ سے وہ ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن کیا یہ ٹیکنوکریٹ حکومت عمران خان قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا اس قسم کی ٹیکنوکریٹ حکومت پاکستانی قوم ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اسی وجہ سے جو لوگ اس پلاننگ پہ کام کر رہے ہیں یا جن لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے وہ پہلے حالات کو دیکھ لے۔ عمران خان کیوں لانگ مارچ کا اعلان نہیں کرے؟ کیوں اس نے ڈیلے کر دیا؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اسی وجہ سے انہوں نے ڈیلے کر دیا کہ اگر عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد کی طرف ان کے ساتھ آئیں گے، اور پھر وہ لوگ کنٹرول کرنا عمران خان کے بس کی بات نہیں ہوگی، اور اسلام آباد کے اندر جو بھی ان کے ہاتھوں میں آئے گا ان کا جو حشر بنے گا وہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، جس کی وجہ سے عمران خان لانگ مارچ کے اعلان میں مسلسل ڈیلے کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ پھر اسلام آباد کے اندر اس موجودہ حالات میں جو غصہ ہے پاکستانی قوم کے اندر، ان کو روکنا ان کی بس کی بات نہیں ہوگی۔ اور آپ لوگوں کو شاید یہ چیز سمجھ نہیں آ رہا، لیکن آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو اسلام آباد کے اندر حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کا جو حشر بنے گا وہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے عمران خان مسلسل ڈیلے کر رہے ہیں اپنے مارچ کو اور اس صورتحال کو برداشت کر رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر اس طرف اگر کوئی بھی بندہ چاہے گا اور یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنوکریٹ حکومت کو قائم کریں گے اور عمران خان خاموش رہے گا، تو میرا نہیں خیال۔
یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ کسی ٹیکنوکریٹ حکومت کو تسلیم کریں گے. وہ اسی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو ٹیکنوکریٹ کو کس طرح وہ تسلیم کریں گے. اور پھر جب لوگ اسلام آباد کے اندر آئیں گے تو پھر وہ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا, اور پھر جو حشر بنے گا وہ میرے خیال میں بڑا دردناک ہوگا. اسی وجہ سے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ان معاملات کو سنبھالنا چاہیے. اس میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے کچھ اینکرز نے آرمی چیف کو کوٹ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا, اسی اسحاق ڈار کو ہمارے ان طاقتور لوگوں نے واپس لا کر ان کو پاکستان کا وزیر خزانہ بنا دیا. تو اگر کوئی رہی صحیح کسر رہ گئی تھی تو ان کے بقول جو وہ کہہ رہے تھے ابھی پاکستان کی معیشت کو اور بھی تباہ کر دیا جائے گا. آج کابل میں ایک بڑا دردناک سانحہ پیش آیا. ایک تعلیمی ادارے کے اندر وہاں پہ ایک ٹیسٹ تھا جہاں پہ کافی سارے اسٹوڈنٹس آئے تھے, اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں جا کر ایک خودکش حملہ آور نے وہاں پہ دھماکہ کیا, اور اس میں اب تک جو طالبان بتا رہے ہیں کہ 19 اسٹوڈنٹس اس میں شہید ہو گئے ہیں اور تقریباً 30 کے قریب اس میں زخمی ہیں. چونکہ داعش بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے افغانستان کے اندر, اور ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے تھے کہ داعش کو ایکٹیو کرنا, داعش کے پیچھے, اس پہ میں نے ایک بڑا تفصیلی پروگرام کیا تھا اور اس کا لنک آپ یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے یہ بتا دیا تھا کہ داعش کو کس نے ایکٹیو کیا, داعش کو فائنانشل سپورٹ کون دے رہے ہیں, اور اس ریجن کے اندر ایک بار پھر دہشت گردی کون لے کر آ رہی ہے. وہ پوری ڈیٹیل آپ نیچے لنک کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.